بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ فریز ہے I disapprove what you say but I defend to death your right to say۔ والٹیر سے منسوب ہے، جیسے کہ صاف ظاہر ہے کہ یہ فریڈم آف تھاٹ، اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کے حق میں ہے، اور اس میں جب معاشرے میں دونوں اسکول آف تھاٹ آئیں گے، کوئی ایک شخص بات کرے گا، دوسرا اس کے خلاف کرے گا، تو لوگ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ وہ ڈسرن کر سکیں گے بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، اور پھر نئے نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں معاشرے میں ایک ایسے سیٹ اپ کی بنیاد رکھی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کریٹو سوسائٹی اور وائبرنٹ سوسائٹی، فارورڈ موونگ سوسائٹی، پروگریسو سوسائٹی۔ وہ جمود سے نکلتی ہے، وہ انوویٹو سوسائٹی ہوتی ہے، نئے نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں۔ وہ کس سلسلے میں جنم لیتے ہیں؟ جیسے جو آئیڈیا پیش ہوتا ہے اسے ہم تھیسس کہتے ہیں، جب اس کا انٹاگونزم یا اس سے ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے ہم اسے اینٹی تھیسس کہتے ہیں۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں تھیسس بھی سامنے ہوتا ہے، اس کا اینٹی تھیسس بھی ہوتا ہے، پھر ایک بیلنسڈ آئیڈیا کریٹ ہوتا ہے جسے ہم سنتھسس کہتے ہیں، اور وہ جو سنتھسس ہے وہ ایک نیا آئیڈیا ہوتا ہے، ایک نئی سوچ آتی ہے۔ وہ جو نئی سوچ آتی ہے ایک وقت میں وہ پھر ایک تھیسس بن جاتی ہے، اس کے خلاف پھر نئے دور آتے ہیں، نئے دور کے تقاضے آتے ہیں، پھر اس کا اینٹی تھیسس آتا ہے، اور پھر سنتھسس ہوتا ہے، اینڈ the things go on۔ اب ہم جب سوسائٹی پر نظر ڈالتے ہیں، انسان کی ہسٹری پر اختصار کے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی فریڈم آف ایکسپریشن تھاٹ میں کریٹیوٹی کیسے ہوئی۔ اب میں صرف انٹرنیشنل ریلیشن سے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دنیا میں پہلے پرائیویٹ اونرشپ آف کیپٹلسٹ جو ہے انداز تھا اسٹیٹ کا، وہ دنیا میں نکلا اور سامنے آیا، تو اس سے کئی مسائل پیدا ہوئے۔ تو پھر مارکسسٹ اسکول آف تھاٹ آتا، وہ پھر پرائیویٹ اونرشپ کے خلاف آیا کہ اس میں اتصال ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، دنیا میں رچ اینڈ پور کا گیپ بہت وائڈن ہو جاتا ہے۔ اس کو نیرو اور برج اپ کرنے کے لیے اس نے کہا، پھر وہ مارکسسٹ اسکول آف تھاٹ لے کر آیا جس کو ہم کمیونزم کہتے ہیں۔ اب جو آیا تو اس کے بعد پھر وہ معاشرے میں مومنٹم نہیں رہا ترقی کا، میں اس طرح کی ویلفیئر اسٹیٹ اس لیول کی کریٹ کرنے میں ناکام ہوئے، جس سے پھر آیا نیو مارکسزم آیا۔ تو پھر نیو مارکسزم یہ وہ سارے تھا، وہ ایک سنتھسس تھا، یعنی تھیسس اینٹی تھیسس کا سنتھسس تھا نیو مارکسزم۔ تو کیپٹلزم اور مارکسزم کو درمیانی شکل نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ایک آئیڈیل صورتحال یا معاشرے کو ویلفیئر اسٹیٹ میں لے کے نہیں جا سکا۔ تو پھر لبرل ڈیموکریسی کا کانسیپٹ آتا ہے۔ تو لبرل ڈیموکریسی میں پھر وہی کیپٹلزم جیسی آ جاتی ہیں چیزیں۔ تو پھر ایک اور ہوا کہ آپ ایسے کریں، ڈیموکریسی تو رکھیں، لیکن اس میں جو سوشلسٹ کانسیپٹ ہے کہ جو ڈاؤن ٹروڈن سیگمنٹس ہیں ان کی سے زیادہ ہو یا ان کو مناسب جو ہے اس کی کیئر کی جائے، تو پھر ایک نیا سیٹ اپ ہوا جسے ہم سوشل ڈیموکریٹک ماڈل کہتے ہیں۔ تو اس وقت دنیا جہاں پہنچی ہوئی ہے دیٹ از دا سوشل ڈیموکریٹک ماڈل۔ تو یہ سارا ایک وہ پروسیس تھا جس میں معاشرے کو اجازت دی گئی، وہ بولے، تو دنیا میں سارے بڑے بڑے پولیٹیکل فلاسفرز آئے، ان کے بڑے نام ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ بات پھر چلتی ہے کہ آٹوکریسی، ڈکٹیٹرشپ، اتھارٹیرینزم، کنگشپ، اس سے نکل کر یہ پھر ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کی بنیاد۔ اب معاشرات دنیا اگر اب دیکھیں براڈر لیول پر، تو ڈیموکریسی کے ماڈل پر کٹھی ہوتی جا رہی ہے اور فری مارکیٹ اکانومی پر کٹھی ہوتی جا رہی ہے۔ سمجھ سو کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں سوویت یونین اور جو چائنا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اپنے کمیونزم کے ساتھ بلینڈ کرنا شروع کیا، کس کو؟ فری مارکیٹ اکانومی کو۔ تو انہوں نے امبائب کیا، سیمولیٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا میں پروگریس کی، لیکن چائنا نے اس کو زیادہ کیا، بلینڈ کیا۔ اب یہ فیوچر میں کیا چائنا بنتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس نے ترقی جو کی ہے وہ اس نے کیپٹلزم سے ادھار لیا ایک نقطہ نظر، دیٹ از دا فری مارکیٹ اکانومی اور مارکیٹ ریفارم جو ڈینگ نے کی، اور چائنا کہاں سے کہاں چلا گیا۔ یہ ہیں فائدے کہ آپ بلینڈ کریں دنیا کی اچھی چیزیں۔ جیسے کہتے ہیں بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے دنیا کے اچھے تمام خیالات میرے خیالات ہیں، وہ یہ نہیں کہتا ہے میرے خیالات ہی صرف اچھے ہیں۔ جیسے اسلام میں آتا ہے جو حکمت ہے وہ مومن کی متاع گمشدہ ہے، اسے جہاں بھی نالج ملے، حکمت ملے، علم ملے، اس کو وہ اڈاپٹ کرے۔
بنیادی طور پر تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ ایسا ہے جس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام اور ایک اسٹیبل سوسائٹی کا قیام اور ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کا قیام. 18 سینچری ہے جو یورپ میں انقلاب آیا، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے جب وہاں ایجوکیشن آئی اور فریڈم آف تھاٹ ملا تو اس طرح کی باتیں شروع ہوئیں اور نئے نئے آئیڈیاز آئے. یہ وہ دور تھا جب یہ باقی ورلڈ ساری اسٹیگنیشن میں تھی، ڈیپ سلمبر میں تھی، انکلوڈنگ دا اسلامک ورلڈ. تو یہیں پھر اسلامک ورلڈ کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے 18 سینچری کے بعد. تو یہی آٹومن جو تھے، یہ 18 سینچری کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جتنے بھی مقبوضات تھے یورپین، وہ سارے ایک ایک کر کے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے. تو contributing role in the 18th century enlightenment movement that also resulted in the French Revolution. اب وہ 1789 میں اگر فرینچ ریولیوشن آتا ہے، credit goes to the authors, philosophers like Voltaire. Every man is guilty for all the good he didn't do. یعنی یہ چیزیں کہ انسان کے پاس اتنی کوالٹیز ہیں، اتنے اس میں پوٹینشلز ہیں. مین از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو میک یوز آف آل دوز، اور وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے ہر بندہ گلٹی ہے کہ وہ بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں. تو وجہ اس کی ہمیشہ بات کرتے ہیں ایکسپوجر اور اس کا انٹریکشن ہے کہ اس کو نیگیٹو ویوز والے اتنا ماحول ہوتا ہے. یہ اگر مجھ سے ایک سینٹینس میں پوچھیں کہ تھرڈ ورڈ اور ڈویل ورڈ میں فرق کیا ہے، تو ڈویل ورڈ میں انکریجمنٹ بہت زیادہ ہے. تو تھرڈ ورڈ میں جو ہے یہ سارا صرف کریٹیسزم ہے وداؤٹ اینی انکریجمنٹ. جیلسیز ہیں اور اس میں سیلفشنس کی انتہا ہوتی ہے. یہ جو انکریجمنٹ نہیں ہوتی، یہ اس معاشرے کی سیلفشنس کی انتہا ہوتی ہے کہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی آگے نہ آئے. تو گاڈ از آلویز آن دا سائڈ آف دا بگ بیٹالینس. یہ ساری باتیں وہی ہیں کہ جو نیچر کے قوانین ہیں وہ بھی طاقتور کے ساتھ ہیں. مثلا یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی غالب ہوتا ہے تو طاقت کے بل بوتے پر ہوتا ہے، اور نیچر کہتی ہے طاقت حاصل کرو. جیسے اس کی بنیاد تو کریشن اور کریٹیوٹی ہوتی ہے اور انوویشن ہوتی ہے. تو دنیا میں جو بھی قومیں مغلوب ہوئیں وہ انوویشن سے نکل گئی. اگر برطانیہ بر صغیر میں آیا اس لیے کہ بر صغیر کے لوگ انوویشن میں نہیں جا سکے اور برطانیہ چلا گیا. آکسفورڈ اور کیمبرج نے وہ ٹیم تیار کی جو ساری دنیا پر غالب ہو گئی. لیکن یہ آکسفورڈ کیمبرج جیسی ایک یونیورسٹی بھی نہ افریقہ میں بنی، نہ ایشیا میں بنی، نہ لیٹن امریکہ میں بنی. لہذا ان تینوں کانٹیننٹ پر برطانیہ غالب ہو گیا، فرانس غالب ہو گیا، جرمنی غالب ہو گیا. اس لیے کہ دے اسٹڈیڈ دیٹ. یعنی وہ ڈیپ سلمبر میں نہیں تھے، وہ اسی میں تھے. وہاں کہا بات کی آزادی ہے. جب کی بات کی آزادی ہوئی تو ساری انوینشنز وہاں ہوتی ہیں، کیونکہ انوینشن یا نئی بات انکریج ہوتی تھی. جیسے الیگزینڈر فلیمنگ ہے، اس کو کس نے کہا تھا کہ تم ریسرچ کرو اور دیکھو پھپھوندی میں کون سا فنگس ہے جو کہ ہمارے لیے یوزفل ہو سکتا ہے. وہ تو یوز لیس ایک ہے، فنگس لگی ہوئی ہے بریڈ کو. تو یہ تو اس نے دیکھا کہ یہ پینیسیلیم نوٹیٹم ہے جس میں سے پینسلین اگر ایکسٹریکٹ کی جائے تو وہ بے شمار بیماریوں کے جراثیموں کو ہلاک کر دیتی ہے. اب یہ جو کریشن کے مجھے ریوارڈ ملے گا یا میں اپریشیٹ ہوں گا تبھی تو ایفرٹ ہوتی ہے. اگر معاشرے سے اپریشیشن ختم کر دیں تو ایفرٹ ختم ہو جائے گی. Another version of the non-quote, I detest what you write, but I would give my life to make it possible for you to continue to write. یہ وہی بات ہے. آپ کی جو تحریر ہے میں اسے اتفاق تو نہیں کرتا، لیکن میں یہ چاہوں گا، میں اپنی زندگی دے دوں گا کہ آپ کے اس رائٹ کو کہ you should write. What does freedom of speech do? It triggers creativity, opens the door to inventions and discoveries, make democracy to deliver, compel the people in power to perform, lead the societies and nations to shine on the planet. اور پھر وہ غالب ہو جاتی ہیں دنیا میں. And individuals to make use of their hidden potential and save these from going to waste in the graveyard as in the third world. کہ وہ سب ایکسپلور نہیں کرتے، آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اپنی صلاحیتوں کو، اس لیے کہ صلاحیتیں انکریج نہیں ہو رہی. Criticism and dialogue sieve out the truth and reality from falsehood. Ultimately, truth sieve out ہوتی ہے، چھننی میں سے چھن کر نکلتی ہے ریالٹی اور ٹروتھ. اور ریالٹی اور ٹروتھ ہی بیس ہوتی ہے کسی سوسائٹی کے آگے جانے میں.